بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا آج کا عربی زبان کا جو کورس ہے، عربک لینگویج کورس، اس کا پہلا دن ہے اور ہم جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے العربیہ لغیر ابنائہا، یعنی عربی غیر عرب کے لیے۔ تو کس طریقے سے عربی زبان فارنرز جو ہوتے ہیں، جو غیر عرب ہوتے ہیں، اجمی ہوتے ہیں، وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے رائٹر ہیں طالب دکتور نثار اباظہ۔ یہ جو دال ہے اس کا مطلب ہے دکتور، اور دکتور عربی زبان میں ڈاکٹر کو کہتے ہیں، یعنی ڈاکٹر نثار اباظہ۔ انہوں نے کتاب لکھی اور الحمدللہ یہ جو اس کے آتھر ہیں یہ عرب کے بڑے فیمس اسکالر ہیں سیریا ملک شام کے، اور جہاں ہم نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اس کے وائس چانسلر بھی تھے یہ، تو ہمارے استاد محترم بھی الحمدللہ جنہوں نے یہ بک لکھی ہے۔ تو اس بک سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، اور یہ اس بک کے ابتدائی جو لیسن ہے اس کے اندر ٹوٹل 20 یونٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ المحتویٰ لکھا ہوا ہے، المحتویٰ کہتے ہیں فہرست کو، انڈیکس کو۔ سب سے پہلے اس میں مقدمہ انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد الدرس الاول الحروف العربیہ، پہلا جو لیسن ہے وہ عربک الفابیٹس کے بارے میں، الف با تا سا، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان عربک نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں سیریا میں جب یہ کورس کرایا جاتا تھا، اس بک سے پڑھایا جاتا تھا، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس کی فیس بھی کئی $100 ہوتی تھی، صرف اس کورس کی فیس اس بک سے جو پڑھاتے تھے تو وہ ڈالرز کے اندر پے کرنا ہوتا تھا وہاں۔ تو اس میں ایسے بھی اسٹوڈنٹ آتے تھے جو چائنیز ہیں یا افریقن کنٹریز کے ایسے ممالک کے لوگ ہیں کہ یا انگریز ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی امریکہ سے، کہ جنہوں نے بالکل بھی عربک الفابیٹ جو ہے عربی حروف تہجی کو پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ تھے۔ تو ان کے لیے انہوں نے یہ لیسن بنایا آپ سب کو ماشاءاللہ، کیونکہ یہ بنیادی سبق ہے الف با تا سا، تو اس کو تو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ بنیادی سبق ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو اس میں جہاں سے سلسلہ الفاظ آئیں گے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہ پہلا لیسن جو ہے یہ تو جو ہے وہ الحروف العربیہ کے بارے میں ہے۔ جو دوسرا لیسن ہے اس کا وہ ہے السؤال عن الاشیاء، چیزوں کے بارے میں سوال کس طرح کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کوسچنس عربک میں کیسے کیے جاتے ہیں وہ سکھائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے المواد، مواد کا مطلب ہوتا ہے سامان، مٹیریل، اور سامان اور مختلف چیزوں کے نام اس کے اندر سکھائے جائیں گے کہ اسے عربی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر تیسرا لیسن ہے اقسام الجسم والحواس، تو انسان کے جو 5 سینسز ہوتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور انسان کے جسم پارٹ آف باڈی جو ہے اس کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ پھر چوتھا سبق ہے العالم والوطن العربی، یعنی یہ عالم نہیں ہے، عالم ہے، لام کو زبر ہے، العالم والوطن العربی، کہ دنیا اور عربی ممالک۔ پانچواں سبق ہے اللقاء والتعارف، یعنی کہ انسان جب کسی سے ملتا ہے تو وہ اپنا انٹروڈکشن اس سے کیسے کراتا ہے، اللقاء والتعارف، یعنی میٹنگ اینڈ انٹروڈکشن۔ تو اس کے بارے میں لیسن دیا گیا کہ انسان اپنا کر پائے گا، تعارف کیسے کرائے گا، کیسے بات چیت کرے گا۔ پھر ہے الدرس السادس، اس کے اندر المعلومات الشخصیہ، انسان کی جو پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو فارم وغیرہ کیسے فل کیے جاتے ہیں، بھرا جاتا ہے، یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ پھر ہے المہنہ، المہنہ جو ہے اس میں جو ہے اس لیسن کے اندر پیشوں کے نام سکھائے جائیں گے کہ مختلف جو انسان کے آکوپیشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ سکھائے جائیں گے۔ پھر الدرس الثامن ہے، اس کے اندر الاسرہ، اسرہ کہتے ہیں فیملی کو، فیملی ممبرز اور اس کی ڈیٹیل، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے انسان کے شادی شدہ ہے تو وائف کو کیا کہتے ہیں، ہسبینڈ کو کیا کہتے ہیں، بچوں کو کیا کہتے ہیں، دادا دادی نانا نانی کو کیا کہتے ہیں، سب سکھایا جائے گا، خاندانی فیملی نیم جو ہے وہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ بتائی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد ہے درس التاسع، درس التاسع یعنی نواں سبق یوم فی حیاتی، یہ بڑا زبردست اور انٹرسٹنگ جو ہے نا یہ لیسن ہے۔ یوم فی حیاتی کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک دن، میری زندگی کا ایک دن، کہ انسان اپنے شب و روز کو کیسے گزارتا ہے، ڈیلی روٹین پوری سکھائی جائے گی کہ آپ کیسے اپنی ڈیلی روٹین بتائیں گے کہ بھائی میں مثال کے طور پر میں صبح سویرے جلدی اٹھتا ہوں، فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اور فجر پڑھنے کے بعد پھر میں مثال کے طور پر کچھ دیر واک کرتا ہوں یا ناشتہ کرتا ہوں، پھر میں اپنے کام پر یا اسکول یا یونیورسٹی نکل جاتا ہوں، جاب پہ چلا جاتا ہوں، دوپہر کا کھانا اتنے بجے کھاتا ہوں۔ یہ سب کیسے عربی زبان میں انسان اپنی ڈیلی روٹین کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر سکھائی جائیں گی۔ اس کے بعد دیکھیں اس بک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ الدرس العاشر، جو 8واں سبق ہے، اس میں المواد الغذائیہ، یعنی فوڈ اسٹف جو ہوتا ہے آپ کا کھانے پینے کا سامان، اس سے ریلیٹڈ مختلف کھانے پینے کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دودھ ہے، دہی ہے، پنیر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اور جو ہے وہ مثال کے طور چاول، روٹی، سالن، صحیح ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں مختلف کھانے کی چیزوں کے نام سکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے الدرس الحادی عشر، وہ ہے این اسکن،
11वें सबक में मैं कहाँ रहता हूँ ये सिखाया जाएगा, कि जैसे किसी से पूछना भाई आप किस एरिया में रहते हैं, या आप किस मुल्क से आपका ताल्लुक है, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, ये सारी डिटेल आपकी रिहाइश से मुतालिक सिखाई जाएगी। तो देखिए वो सारी चीजें हैं जो इंसान किसी भी जबान के अंदर बुनियादी जो बातें बोलने की होती हैं वो सीखने के लिए इन चीजों से वाकफियत जरूरी है। ये सब सिखाया जाएगा। मैं सिर्फ आपको किताब की सैर करवा रहा हूँ कि इस किताब में क्या क्या कुछ है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक आपको इसके बारे में ऐसा कंक्लूजन आ जाएगा कि हाँ भाई अच्छा ये सब चीजें इसमें हम सीखेंगे। फिर सारी बातें ये सारे अरबी में जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, कन्वर्सेशन है, ये सारी चीजें हो रही है इसमें। उसके बाद है अद्दर्सुस्सानी अशर, 12वां सबक। इसमें अल मदीना, शहर से मुताल्लिक मालूमात दी जाएगी, शहरों से मुताल्लिक, शहर के हवाले से लेसन बनाया गया। उसके अलावा अद्दर्सुस्सालिस अशर वो है अल हिवायात। हिवायात कहते हैं हॉबीज को, यानी इंसान के जो महबूब मशगले होते हैं, जिन चीजों को वो पसंद करता है कि उसका मशगला क्या है, वो इसके अंदर सिखाया जाएगा, अल हिवायात। इसके बाद है अद्दर्सुर्राबिआ अशरा, इसके अंदर जो है फिर सूख, मार्केटिंग के हवाले से बात सिखाई जाएगी। सूख कहते हैं बाजार को, कि इंसान अगर बाजार में जाता है, खरीदो फरोख्त करता है, तो वो कैसे खरीदो फरोख्त करेगा, कैसे पूछेगा भाई ये चीज कितने की है, अच्छा मैं इतने दूंगा, यूं कर, ये सब चीज। अद्दर्सुल खामिस अशर जो है इसमें है फिल मतअम, रेस्टोरेंट में, अगर इंसान अरबी मुल्क में है और वो खाने पीने के रेस्टोरेंट में जाता है तो कैसे खाने पीने को तलब करेगा, बोलेगा वेटर को कि मुझे ये खाना है, मुझे पानी ला दो, मुझे जूस दे दो, मुझे बिरयानी दे दो, मुझे चावल दे दो, मुझे रोटी दे दो, सालन दे दो, सही है ना। तो ये सारी चीजें फिल मतअम, रेस्टोरेंट के हवाले से गुफ्तगू है। इसके बाद है अद्दर्सुस्सादिसा अशरा, क्या है अद्दर्सुस्सादिसा अशरा, 16वां सबक। अहलन व सहलन, यानी किसी को वेलकम करना, खुशामदीद करना, उससे मुताल्लिक जो जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, वो भी इसमें सिखाए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है अद्दर्सुस्साबिआ अशरा, माज़ा अरतदी, मैं क्या पहनता हूँ। अरतदी का मतलब है मैं पहनता हूँ, तो मैं क्या पहनता हूँ, इंसान के लिबास से मुताल्लिक बातें सिखाई जाएंगी। बात समझ में आ रही कि ड्रेस से के हवाले से, कि अगर इंसान को कोई लिबास पहनना है या खरीदना है, उसके हवाले से सारी गुफ्तगू, कैसे वो कहेगा, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, शलवार चाहिए, कमीज चाहिए, ठीक है ना, जैकेट चाहिए, मिसाल के तौर पर मोजे चाहिए, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें लिबास के हवाले से गुफ्तगू होगी। इसके बाद है अद्दर्सुस्सामिना अशरा, 18वां सबक। मैंने कहा ना 20 यूनिट है इसके अंदर, 20 लेसन है। तो 18वें सबक के अंदर है अल इत्तिसालात वल मुवासलात। क्या है अल इत्तिसालात, बोलने आप, इत्तिसालात वल मुवासलात, इसका मतलब है इत्तिसालात का मतलब होता है राब्ता करना, राबते, वल मुवासलात और ज़राए नक़ल। ज़राए नक़ल किसको कहते हैं, बस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट को कहते हैं मुवासलात, यानी रेल हो गई, ठीक है ना, आपकी बस हो गई, हवाई जहाज हो गया, कार हो गई, ट्रक हो गया, ये सारे साइकिल हो गई। तो अल इत्तिसालात कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो अल इत्तिसालात वल मुवासलात, इससे रिलेटेड जो गुफ्तगू है कि गाड़ियों के मुख्तलिफ चीज़ों के नाम और ये सारे जुमले और उसके हवाले से कैसे। फिर है अद्दर्सुत्तासिआ अशरा इंद तबीब, डॉक्टर के पास। बंदा अगर बीमार हो जाए और अरब मुल्क में हो तो डॉक्टर को कैसे बताएगा कि ये मसला है, चाहे खुद बीमार हो चाहे उसका साथी बीमार हो जाए, साथ वाला, तो डॉक्टर को कैसे अपना माफी ज़मीर बताएंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार हो रहा है, ठीक है ना, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये सारे अल्फाज अरबी में कैसे बोलेंगे। तो आपने ये सारी चीजें सीखे। अच्छा, उसके बाद आखिरी सबक क्या है, दर्सुल इशरून, 20वां सबक, अल कुतुब वस्सुहुफ वल मजल्लात। ये सबक जो रखा है इन्होंने किताबों के हवाले से रखा है कि किताबों की डिटेल दी जाएगी, और सुहुफ कहते हैं अखबारात को, अखबारात की कुछ कटिंग्स दी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा मजल्लात और जो मैगजीन होते हैं, मैगजीन्स, मजल्ले, ठीक है ना, रिसाले, तो रिसालों की कुछ एक दो उन्वान, एक दो टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की गई है। तो इसका ये एक फायदा है कि देखें इतनी सारी मालूमाती चीजें इस हम क्लास में सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने चाहा कि आपको किताब की एक सैर ऐसी करा दी जाए कि जिससे आपको पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पहले दिन हमने पढ़ाया ना, अब बात ये कहते हैं जी ये तो बिल्कुल बच्चों वाली मालूमात और ये तो हमें सब आता है, ये आता है, वो आता है। लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी चीज को सीखने के लिए इंसान को जो है, किसी भी चीज को सीखने के लिए इंसान को जो है वो इब्तिदा से चलना पड़ता है और अपनी बुनियाद को बनाना पड़ता है। तो जो सब्र के साथ
اس کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہے گا، جو ساری چیزیں آپ سیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے کچھ نوٹس بنے ہوئے ہیں جو ہم نے ترتیب دیے ہیں، وہ ایسے مطلب شارٹ نوٹس ہیں کہ اگر انسان اس میں محنت کر لے تو بہت ہی مختصر عرصے میں وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو وہ نوٹس بھی ساتھ ساتھ آپ کے تھوڑے تھوڑے چلتے رہیں گے، جس میں ڈائریکٹ کنورسیشن ہے نا۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب کیسے ہوگا، اور سب ہو سکتا ہے۔ اور کئی طالب علم پوچھتے ہیں کیا ہم عربی بول سکتے ہیں، اور کیا ایسا ہو سکتا ہے ہم بھی عربی بولنے لگ جائیں، بالکل بات چیت کریں؟ وہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کتنی محنت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ایک طالب علم ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں کتاب کلاس میں آ کے کھولوں گا اور اگلے دن کلاس جب پھر بند کروں گا تو پھر اگلے دن کلاس میں ہی کتاب کھلے گی، مجھے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو ساری بات ہے اس کا رزلٹ پھر سلو ہوگا، آسان کم ملے گا اس کو، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا۔ اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو ہم نے پڑھایا اس کو یاد کر رہا ہے، اس کے نا تھوڑا ٹائم دے رہا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی ٹائم مل رہا ہے وہ ٹائم دے دے، تو پھر اس کا رزلٹ بڑا اچھا ملتا ہے۔ پھر جو چیزیں ہم پوائنٹس دیتے ہیں آہستہ آہستہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ عربی جو ویب سائٹس ہیں اس میں اخبارات ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کے جو ہے مطلب اس کو پڑھیں، اخبارات کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے عرب جو ہے وہ عرب کے گروپس ہیں، فیس بک ہے، دیگر چیزیں ہیں، ٹیلی گرام ہے، واٹس ایپ ہے، اس کے اندر گروپ ہوتے ہیں، اس میں شامل ہو جائیں، عربی بولنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح کسی کو عرب کو دیکھا، اس کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دی اور اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو سیکھا ہے وہ بولا، تو ایسے بہت سارے عرب مل جاتے ہیں جو بڑا محبت کے ساتھ حصہ لیتے ہیں اور بعض رسپانس بھی اچھا دیں گے، کہیں گے ہاں بھائی ہم آپ کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے، آپ سیکھنے والے ہیں اور آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا اسٹوڈنٹس ہمارے کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر وہ بتا دیں گے جی ہم نے اسی طرح اتنی دیر فلاں جگہ ملکوں میں بات کیا رکھتے ہیں، ان کی دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ مسلسل اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیز میں ایک بتانا چاہتا تھا۔ اچھا، اب میں اس ریکارڈنگ کو یہاں پر میں روک رہا ہوں، لیکن کلاس ہماری ختم نہیں ہوئی ہے۔